السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کا عنوان ہے فضائل اخلاص۔ موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر اچھی لگے تو یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کے بھی بھلا ہو جائے۔ اخلاص کے لغوی معنی ہے خالص کرنا، ہر چیز سے پاک کرنا، خالص کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور اخلاص عبادت میں جان آتی ہے اخلاص کی وجہ سے۔ عبادت میں جان آتی ہے اخلاص کی وجہ سے۔ جب بھی انسان کوئی کام کرے تو اپنی نیت کو خالص کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو انسان کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ انسان کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ تو جب انسان کی نیت خالص نہیں ہوگی، تو انسان کی عبادت یا کوئی بھی کام وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ مطلب اس کی عبادت اگر تھوڑی سی ہے لیکن اس کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو وہ تھوڑا سا عمل بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بہت زیادہ عبادات کرتا ہے، بہت زیادہ نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن اس کی نیت میں ریاکاری ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں، یہ تو کتنا عابد ہے، یہ تو کتنا پرہیزگار ہے، متقی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی نیت لوگوں سے واہ واہ کروانے کی ہے، تو وہ عبادت بھی الٹا وبال جان بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو خالص کرے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک عابد تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ تو یہ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ بہت نیکوکار انسان تھا۔ اس کو ایک دن معلوم ہوا کہ کچھ لوگ جنگل میں ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عابد نے سوچا کہ لوگوں سے لڑنے کے بجائے، لوگوں کو سمجھانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ میں اس درخت کو ہی کاٹ دوں، نہ وہ درخت رہے گا اور نہ کوئی مسئلہ رہے گا۔ عابد اٹھا، عابد نے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کلاڑا اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے چل پڑا جنگل کی طرف۔ تو راستے میں وہ جا رہا تھا تو اس کی عابد کی ملاقات ایک شیطان سے ہو گئی۔ شیطان نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا میں جنگل میں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جنگل میں لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ تم اللہ کے بندے، تم نہیں کرتے پوجا تو نہ کرو، لوگوں کو کرنے دو، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ان کے درمیان بحث ہوئی اور عابد اور شیطان کی لڑائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ عابد نے اس شیطان کو بچھاڑا، مارا، اور شیطان کی جان چھڑوانا مشکل ہو گئی تھی۔ اب شیطان نے جان چھڑوانے کے لیے اس عابد سے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں وعدے کے مطابق ہر روز صبح 2 اشرفیہ دیا کروں گا، میں تمہارے تکیے کے نیچے رکھ دیا کروں گا، جب تم صبح اٹھو گے تو تمہیں 2 اشرفیاں مل جائیں گی، چھوڑو اس درخت کو مت کاٹو، تم گھر چلے جاؤ۔ عابد اللہ کا بندہ جو ہے وہ لالچ میں آ گیا تو گھر کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ رات ہوگی، وہ سویا، اور جب صبح اٹھا تو دیکھا کہ وعدے کے مطابق تکیے کے نیچے 2 اشرفیاں پڑی ہیں۔ عابد بڑا خوش ہوا، عابد نے اٹھا لی، یہاں تک کہ دوسرے دن بھی معاملہ ایسے ہی رہا، وہ سویا، جب صبح اٹھا تو تکیے کے نیچے 2 اشرفیاں پڑی تھیں۔ عابد تو خوش ہو رہا
کہ بغیر کمائے روز مجھے 2 اشرفیاں مل رہی ہیں۔ جب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن جب صبح عابد اٹھا تو دیکھتا ہے کہ تکیے کے نیچے اشرفیاں نہیں ہیں۔ عابد بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ عابد نے سوچا چلو جنگل کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر راستے میں وہ آدمی مل گیا یعنی شیطان مل گیا تو اس سے بات کر لیں گے، اور اگر نہ ملا تو درخت کو کاٹ دیں گے۔ اب عابد کی نیت خالص نہیں تھی۔ عابد کی نیت کیا تھی کہ اگر وہ شخص یعنی شیطان ملے گا تو اس سے بات کر لیں گے۔ اب عابد چلا کلاڑا اٹھا جنگل کی طرف، راستے میں پھر اس کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو شیطان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا جنگل میں وہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کیوں تم کاٹنے جا رہے ہو؟ تو پھر ان کے آپس میں بحث ہوئی، یہاں تک کہ شیطان نے اس دفعہ عابد کو بچھاڑ دیا۔ اب عابد کی جان چھڑانا مشکل ہو گئی۔ عابد بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، چند دن پہلے تو میں اس پہ غالب تھا اور آج یہ میرے پہ غالب آ رہا ہے۔ عابد نے شیطان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، چند دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی ہے تو میں تم پہ غالب تھا اور آج تم میرے پہ کیسے غالب آ رہے ہو؟ تو شیطان کہنے لگا کہ چند دن پہلے تم خالص اللہ کی رضا کے لیے چل رہے تھے، جس کی وجہ سے تم میرے پہ حاوی آ گئے ہو، اور آج تمہاری نیت کیا تھی؟ 2 اشرفیوں کی تھی، تو آج میں تم پہ غالب آ گیا ہوں۔ تو دیکھیں انسان کی کتنی وہ اللہ تعالیٰ نے عمل میں کتنی برکت رکھی ہے کہ جب انسان کی نیت خالص اللہ کی رضا ہوتی ہے تو اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت میں تو اس کو اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ تو ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ یعنی کہ ہم گھر کا بھی کوئی کام کر رہے ہیں، کسی نے ہمیں کوئی کام کہہ دیا ہے تو یہ مت سوچو کہ میں اس پہ احسان کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اور وہ کام ہمارے لیے ہماری عبادت بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کام صحیح نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انسان کی دیکھیں ہم جب بھی کوئی احادیث مبارکہ کی کتاب کھولتے ہیں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو احادیث مبارکہ آتی ہے وہ سب سے پہلے یہی آتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ یعنی کہ انسان کی نیت ٹھیک ہوگی تو وہ کام قابل قبول ہوگا، اور اگر انسان کی نیت ہی کسی کام یعنی کہ دکھلاوا ہوگا، چاہے وہ انسان کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کر لے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کام مردود ہو جائے گا، یعنی کہ وہ کام الٹا وبال جان انسان کے لیے بن جاتا ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ ہم نے نیتوں کو خالص کرنے کے لیے کچھ دن ہمیں اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی، یعنی کہ زبان سے ہمیں کہنا پڑے گا۔ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوں گے تو ہمیں زبان سے یہ بات کہنی پڑے گی، اپنے آپ سے کہنی پڑے گی کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ بار بار کہیں گے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ اسی طرح یہ چیز ہماری عادت بن جائے گی، اور جب عادت یہ بن جائے گی تو عادت بعض دفعہ انسان کی نیت کی وجہ سے عادت بھی کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیت سے صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔